رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدشے کا میرے نبی نے اظہار فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ مرض حسد والا میری امت میں نہ پھیل جائے. اگر یہ مرض میری امت میں پھیل گیا تو میری امت جو ہے وہ برکات سے محروم ہو جائے گی. اللہ کی رحمتوں کے حصے انہیں نہیں ملیں گے. آج دیکھیے یہی حسد ہے. حسد کی وجہ سے لڑائیاں بڑھ رہی ہیں, حسد کی وجہ سے تہمتیں بڑھ رہی ہیں, حسد کی وجہ سے قتل و غارت بڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں حسد کی وجہ سے ہو رہی ہیں. خدا را اپنے دلوں کو جو ہے وہ حسد سے پاک کیجئے, اپنے دلوں کو تکبر سے پاک کیجئے, اپنے دلوں کو جو ہے وہ کینے سے پاک کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, کائنات کے امام نے فرمایا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, اور ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف باتیں نہ کرو. آج ہر دو بندے بیٹھ کے معذرت سے مسجد میں بیٹھے ہیں, تسبیحاں ہاتھ میں ہیں, دکان پہ بیٹھے ہیں, تسبیحاں ہاتھ میں ہیں. جہاں دو بندے بیٹھے ہم تیسرے بندے کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور جو لوگ غفلت میں ہیں، جن کی زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
مومن انسان کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے اسے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، چونکہ زندگی جو ہے دنیا کی یہ چند دن کی زندگی ہے۔ ہزار سال بھی یہ زندگی انسان کو مل جائے پھر بھی اس کے اوپر موت ہے، یعنی ہزار سال زندگی ملنے کے باوجود بھی موت کا ہی جام پینا ہے۔ اتنی زندگی ملنے کے باوجود بھی اس جہان کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ یہ جہان ابدی نہیں ہے، نہیں یقین آتا، تو بندہ کبھی غور و فکر کر کے دیکھ لے، جس جہان میں میں آباد ہوں، جس مکان میں میں آباد ہوں، یہاں پر مجھ سے پہلے کون آباد تھا، اس سے پہلے کون آباد تھا۔ کبھی آپ خسرہ نمبر یہ ساری چیزیں چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ یہاں پر آباد ہوئے اور کیسے انہوں نے اپنے مکانوں کو ویران کیا، ان جگہوں کو چھوڑا، وہ اگلے جہان منتقل ہو گئے۔ لیکن یہ سمجھ ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے دلوں میں جو غلبہ ہے وہ دنیا کا غلبہ ہے۔ اگر آخرت کا غلبہ ہوتا تو یقین جانیے ہم ہر لمحہ اپنے رب کی بندگی کے لیے تیار رہتے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ اسلام میں چند اچھے اور برے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے۔ جیسے اس معاشرے میں ہم ذہنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، یہ سنت عمل ہے، ایسے ہی جو باطنی صفائی ہے نا، جو اندر کی صفائی ہے، اس کا بھی ہر لحاظ سے بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہری صفائی کا بھی اسلام نے حکم دیا اور باطن کی صفائی کا بھی اسلام نے حکم دیا، یعنی وہ اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے یہ خشیت الہی، اپنے رب کا ڈر ہونا، اپنے رب کا دل میں خوف ہونا، اسے خشیت الہی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو خشیت الہی ہے نا، یعنی اللہ سے ڈرنا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جب انسان کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے نا، تو یقین جانیے اس کے اعمال میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کے ساتھ یہ جو بھروسہ ہے، جو توکل ہے، اس طرح عام بندے کو کہہ دیتے ہیں یار پریشان نہ ہو، اپنے رب پہ بھروسہ رکھ، اپنے رب کے اوپر توکل کر، رب جو ہے وہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ جو توکل ہے نا، اس کا بھی تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے حالات بھی بدلے، بڑے بڑے صدمے بھی ان تک پہنچے، لیکن
انہوں نے اپنے رب کے اوپر اپنا بھروسہ جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط رکھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، بعض دفعہ ہمارے دل میں ایک ایسا مرض پیدا ہوتا ہے، اس مرض کی وجہ سے انسان کی نیکیاں آسمانوں سے بھی باتیں کر رہی ہوں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ دل کا روگ، وہ دل کا مرض، وہ دل کی جو بیماری ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ECG کرانے کی، کوئی دل کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بندہ خود ڈاکٹر ہے، خود طبیب ہے. یعنی میرا دل ہے نا، تو میں اپنے دل کا خود ڈاکٹر ہوں. یعنی اس مرض کو میں خود چیک کر سکتا ہوں. اور وہ مرض کون سا ہے؟ وہ مرض حسد اور کینہ ہے. آپ کسی مشینری کے میں بھی چلے جائیں، جتنا مرضی مہنگا ٹیسٹ کروا لیں، انجیوگرافی بھی کرا لیں، اور ڈاکٹر کو بولیں کہ یار میرے دل کا جو حسد ہے اس کا ٹیسٹ کر دے، وہ کر کے دے گا؟ یہ ٹیسٹ آپ خود کریں گے. اور یقین جانیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ، آج جو میں بیان کروں گا اس کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے دل کا ٹیسٹ کرنا ہے. اور جب میں اور آپ یہ ٹیسٹ کریں گے، اگر کہیں پہ ہمارے دل میں یہ حسد والے جراثیم، کوئی بیماری، کوئی مرض ہمیں نظر آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں اس کی جو ٹیبلٹ ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ میں نے اور آپ کو ضرور کرنا ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی سب سے بری حالت یہ ہے کہ آدمی کسی کے فضائل، کسی کے وسائل اور کسی کا عہدہ، کسی کا منصب، کسی کی دولت، کسی کا اچھا گھر، یہ ساری چیزیں دیکھ کے وہ اندر اڑتا رہے، اندر ہی مرتا رہے، اور یہ دعا کرتا رہے کہ یہ ساری چیزیں اس آدمی کے پاس ختم ہو جائیں اور میرے پاس آ جائیں. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. معذرت سے ہم تو وہ لوگ ہیں، کسی نے اچھا گھر بنایا، اچھی گاڑی لے لی، اپنی استطاعت کے مطابق ہے، سائیکل لے لیا، موٹر سائیکل لے لی، کوئی گاڑی لے لی. ہم اسے کہتے ہیں یار کوئی سانوں مٹھائی دے کھوا. ہم ایسے لوگ ہیں اس کے گھر سے مٹھائی بھی کھانی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے پتا کیا کہنا ہے؟ چلو کیڑا کو کمال کیتا، وہ حرام کے پیسے نہیں لے سکتے، سود کے پیسے نہیں لے سکتے. حالانکہ اسے پتہ بھی نہیں ہے، اسے اس کے کام کا بھی علم نہیں، صرف وہ حسد ہے. اس حسد کی وجہ سے وہ اس کے اوپر حرام کے فتوے لگا رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسا دل کا برا مرض ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آگ جو ہے لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے حسد جو ہے یہ تمہاری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں یا سانو تو کسی نے حسد ہی کوئی نہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے انہوں نے بھی حسد کا لباس پہنا ہوتا ہے. اور میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں جو خطبہ ہو رہا تھا، تو وہاں اس خطبے میں یہ کہا گیا، مسجد نبوی میں
کہ جو بندہ حسد کرتا ہے وہ ایک زندہ لاش بن جاتا ہے، کیونکہ زندگی کو وہ انجوائے نہیں کر سکتا، وہ زندگی کا لطف حاصل کر ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتا ہے۔ جب آدمی دوسروں کی زندگیوں کو دیکھے، اسی کے اوپر تنقید کرتا رہے، اسی کے اوپر اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا رہے، تو یاد رکھیے گا ایک وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی بندہ زندگی کو جو ہے وہ لطف کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ شیطان کی سب سے بڑی چالاکی ہے کہ وہ انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہونے دیتا، اسے احساس تک نہیں ہونے دیتا بلکہ اسے تھکی دیتا ہے۔ یعنی بندہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اسے گناہ کا احساس تک نہیں ہو رہا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے؟ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن شیطان کبھی اسے احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ اسے نیند کے اوپر نیند مسلط کر دی، نیند کو خوبصورت اس کے لیے بنا دیا، دنیا کی ساری چیزوں کو وہ دھولن کی طرح، یہ گناہ جو ہے نا گناہ، یہ ان کو دھولن کی طرح سجا کے یہ بندے کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو انسان شیطان کی بھی تابعداری کر کے میرے بھائیوں جہنم کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حسد سے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا کہ حسد ہر آدمی کے اندر موجود ہوتا ہے، حسد ہر آدمی میں موجود ہوتا ہے۔ بعض کمینے قسم کے لوگ اپنے حسد کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں وہ اپنے حسد کو اندر رکھ کے ہی ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں یار میں نے اس کو ظاہر نہیں کرنا، اس کا مجھے فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا مجھے اس کا نقصان ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اسلام کی تعلیم دیکھنی ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، رب کا یہ فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی بندے کے پاس رب کا فضل دیکھو، یار اگر کسی بندے کے پاس اچھی سواری آ گئی ہے، اس کا مکان اچھا بن گیا ہے، اللہ نے فضل کر دیا ہے، تو یہی سمجھے کہ اس کی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں بنا، یہ تو اللہ نے اس کے اوپر فضل کیا۔ فرمایا کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب کسی بندے میں تم یہ ساری چیزیں دیکھو کہ اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو رہا ہے، تو فرمایا اس کے اوپر حسد نہیں کرنا بلکہ اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے اپنے خزانوں میں سے میرے ہمسائے کو نوازا ہے، لیکن ہے بڑا اوکھا کام، یا اللہ میرے ہمسائے کو جیسے تو نے نوازا ہے، میرے بھائی کو جیسے تو نے نوازا ہے، میرے رشتہ دار کو جیسے تو نے نوازا ہے، میرے کلاس فیلوں کو جیسے تو نے نوازا ہے، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسے تو مجھے بھی نواز دے۔ یہ ہم کسی ڈاکٹر سے تو نہیں نہ کہہ رہے، کسی دنیا دار بندے سے تو نہیں نہ کہہ رہے، یہ تو ہم خالق کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جیسے تو نے ان کے اوپر خزانوں کی بارش کی ہے، میرے رب میرے اوپر بھی کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ
اپنے کسی بھائی کے پاس اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت دے کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ پھر بن مانگے ایسے بندے کو ساری نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہماری کبھی اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ آج تک ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ حسد میں مر رہا ہو کہ یار اے مکان مینوں مل جائے، کبھی ایسا ہوا کہ حسد کی وجہ سے اسے وہ مل گیا ہو، بلکہ وہ بندہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں میرے بھائیو، یقین جانیے ہماری باتیں ہوں دیوار پہ لگا دیں، کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اس سے بڑھ کر کس کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ کلام اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کا کلام سچا ہو سکتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر بھی کسی کی کوئی بات سچی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو فرمایا اس کی ہوس نہ کرو، یہ تما نہ کرو کہ یار اس سے یہ ختم ہو جائے تو مجھے مل جائے، بلکہ تعلیم یہ دی کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو عطا کی ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر بندے کو اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ یقین جانیے میں اور آپ اگر اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی رہنا سیکھ لیں، ہمیں عبادت کا بھی مزہ آئے گا، ہمیں زندگی گزارنے کا بھی مزہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کے تمام راستے جو ہیں، حسد کے تمام راستے یہ تباہی کے راستے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا نا لوگوں، تم میں سے کوئی بندہ نجات چاہتا ہے، اور جب میرے نبی نے یہ نسخہ بتا دیا عمل کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں نجات چاہتے ہو تو زندگی میں سچ کو لے آؤ، جھوٹ تباہی ہے۔ ایسے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ حسد کے تمام راستے جو ہیں یہ تباہی کے راستے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ راضی، ہم جا رہے ہوں، ہمارا کوئی رشتہ دار دوست ہمسایہ مکان بنا رہا ہے، ہم دیکھ کے کہیں الحمدللہ۔ اب دیکھیے میں اوپر سے مبارک بھی دے دوں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا مٹھائی بھی کھا لوں، چاول بھی کھا لوں، بعد میں کہوں یار یہ سارا حرام کوئی پیسے نہ لیتے کیتا۔ تو میرے بھائی ایسے جملوں سے بندہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تعلیم تو یہی ہے اسلام کی، بندہ گزر رہا ہے ماشاءاللہ یہ کس کا گھر ہے یا فلاں کا ہے، چلو جی اللہ اور برکت ڈال دے۔ اسلام کی تو تعلیم یہ ہے، اللہ کی برکت ڈال دے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے، جب اسلام کی تعلیم پر عمل ہوگا پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ یقین جانیے یہ میرے نبی نے جو کہا ہے نا حسد کے تمام راستے تباہی کے راستے ہیں، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اب قرآن حکیم پڑھے، اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے حسد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں سن لو، یہ حسد جو ہے یہ اصل میں یہودیوں کا کام ہے۔
یہ نصارہ کا کام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، بلکہ میرے نبی نے فرمایا جس سینے میں ایمان ہے وہاں حسد نہیں آ سکتا، اور جس سینے میں حسد آ جائے وہاں ایمان نہیں آ سکتا۔ جس سینے میں ایمان ہے وہاں حسد نہیں آ سکتا، اور جہاں حسد آ جائے اس سینے میں ایمان نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھ رہے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچائی، آپ کی صداقت، آپ کی نبوت، ساری چیزوں کو وہ لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن جو بنیاد بنی، اب دیکھیے یہود و نصارہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ سبب کیا بنا؟ سبب یہی بنا کہ آج ہمارے گھرانے سے نبوت ختم ہو گئی۔ یہ نبوت بنو اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہو گئی؟ کئی دفعہ میں نے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بڑی شہرت پائی، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں تقریباً 4000 انبیاء رسول تشریف لائے، ایک نہیں 4000۔ اور ادھر بنو اسماعیل جو ہیں ان کی اولاد میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ حسد ہی تو ہے۔ یہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ نصارہ، یہ یہودی، یہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی قرآن مجید کے اوراق جلاتے ہیں، کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کرتے، یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اسلام کی ترقی سے جلتے ہیں، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے جلتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، حسد جو ہے یہ خوبصورت فرمان میرے نبی کا، جس سینے میں حسد آ جائے وہاں ایمان نہیں رہتا، اور جہاں پر ایمان آ جائے وہاں پر حسد نہیں رہتا۔ اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، میں نے جیسے ابتدا میں کہا، شیطان ملعون ایسا ہمارا دشمن ہے، ہم سے گناہ بھی کرواتا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ ہم حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اندر مر بھی رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر احساس تک نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا اس کا سبب بھی حسد بنا تھا۔ میرے رب نے جب کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں اس کا نام تھا عزازیل، بڑی رب کی عبادت، بڑی رب کی اس نے بندگی کی، لیکن میرے رب نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے منع کر دیا، کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ جیسے ہم بھی اب معاشرے تو تیری کی حیثیت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک کمی ہو کے مینوں گل کر شریف، کار تیرے دانے کوئی نہیں، کار تیرے روٹی کوئی نہیں، تو بڑا بنا پھرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میں والی چادر، یہ میں والا لباس اتار دو، یہ میرے رب کا شعار ہے، یہ میرے رب کا لباس ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ اس کو پہننے کی کوشش بھی کرے گا، میرا اللہ جو ہے ذلت اس کا مقدر بنا کے رکھ دے گا۔ یہ ابلیس جو ہے اس کی عبادت کام آئی، ہمیشہ کے لیے میرے اللہ نے
اس کو قیامت تک وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک میرے رب نے اس کو لعنتی قرار دے دیا۔ ہم سجدے بھی کرتے جائیں، تسبیحات بھی پڑھتے جائیں، قرآن بھی پڑھتے جائیں، صدقے بھی کرتے جائیں، حسد بھی کرتے جائیں، ہمیں کبھی بھی اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی زندگی کو انجوائے کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہو، اپنے رب کی عبادت کا مزہ لینا چاہتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ ذکر و اذکار کا مزہ لینا چاہتے ہو، تو اپنے دل کو حسد سے کینے سے پاک کر لیں۔ اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھ لو، اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ شیطان نے کہا آنا خیر، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، میں آگ سے ہوں، اور آدم مٹی سے ہے، اور آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی ہمیشہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ میں آدم کو، اس چیز نے اسے لعنتی بنا دیا۔ اس کے اندر کیا تھی؟ اس کے اندر میں تھی، یہی وہ حسد تھا، یعنی اس نے حضرت آدم پر حسد کیا، اور آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا اس کا سبب بھی میرے بھائیو حسد بن گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو کسی کو ماننا پڑ جائے، کسی کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا پڑ جائے، کر لیا کریں، اپنے اندر حسد کے جراثیم نہ پیدا ہونے دیں۔ یار میں نو مان لوا، یہ صلاحیت کا اقرار کر لوا، یہ حیثیت ہی کونی ہے، کمی ہے، ماڑا ہے، فلان ہے، یہ بھی ہم باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ خدا را یہ دل کا مرض ہے، اس سے اپنے دل کو صاف کر لے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے نا تو اس کے اوپر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ وقت بدلتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ آپ میں سے کیسے کتنے لوگ ہوں گے ماضی کو یاد کریں، ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ دولت آسمانوں سے باتیں کر رہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا، ہر چیز ہی ختم ہو گئی۔ حالات بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، دولت ہے تب بھی رب کا عاجز بندہ بن کے رہی، نہیں ہے تب بھی رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہی ہے، پھر زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جبرائیل امین زمین پہ اترتے، آ کر کہا اللہ کے رسول ابو ذر کو روکیے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر رکیے۔ جبرائیل کہتے ہیں میں زمین پہ اللہ کے رسول ابو ذر کے لیے اللہ کا سلام لے کے آیا، مجھے کسی ایم پی کا سلام آ جائے، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، یہ خالق کائنات نے سلام بھیجا ہے، عرش والے نے سلام بھیجا ہے، ساری کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ نے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ابو ذر کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرے اللہ نے اس کے لیے سلام بھیجا ہے؟ فرمایا کہ ابو ذر کی عاجزی میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے میرے بھائی اپنے اندر اپنے رب کا عاجز گزار بندہ، عاجز بندہ بن کے رہیے۔ اسی طرح یہ حسد جو ہے ہمارے معاشرے میں کتنی قتل و غارت ہے، کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو آپ کو چیز نظر آئے گی وہ حسد ہی نظر آئے گا۔ بھائی بھائی کے اوپر حسد کر رہا ہے، ہمسایہ ہمسائے کے اوپر حسد کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ آج کا جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ حسد کی ساری گلیاں، حسد کے سارے بازار، حسد کے سارے راستے یہ تباہی کے راستے۔
کبھی بندے کو چین نہیں مل سکتا، کبھی بندہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے زمین پر بھی جو پہلا قتل ہوا، آسمان پر پہلا گناہ سبب حسد ہے، زمین پر بھی پہلا قتل جو ہوا اس کا سبب بھی حسد بنا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، تیری قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ اب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، سبب کیا بنا تھا؟ یہی حسد۔ تو میرے بھائیوں آج بھی قتل و غارت ہو رہی ہے۔ حسد بنیادی جو چیز ہے میرے بھائیوں وہ حسد ہے۔ حسد کی وجہ سے دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، اتنا شریف بھائی، نفیس الطبع بھائی، صدیق بھائی، حسین بھائی، میرے نبی نے فرمایا میں معراج کے موقع پر گیا تو میں نے وہاں اپنے بھائی یوسف کے حسن کے نظارے کیے، میں نے اپنے بھائی یوسف کے حسن کے نظارے کیے، ایسے لگ رہا تھا کہ آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا ہے، آدھا حسن کائنات میں تقسیم کر دیا۔ لیکن محمد کریم کا حسن کسی سے کم نہیں تھا۔ اما جان فرماتی ہیں میرے نبی کا حسن ایسا تھا جب گھر میں داخل ہوتے، بعض دفعہ چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا، جب میرے مصطفیٰ گھر میں داخل ہوتے ایسی روشنی ہوتی، میں گم شدہ چیزوں کو بھی تلاش کر لیا کرتا۔ اس قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں، ونحن عصبة، کماؤ پتر ایسیاں، پیسے ایسی کمانے ہیں، بکریاں ایسی چارنے، سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری باپ کی توجہ کا محور اور مرکز جو ہے وہ یوسف اور بنیامین ہے۔ دیکھیے ان کے دل میں حسد شیطان نے کیسے پیدا کیا، اپنے بھائی کو کہاں سے کہاں لے گئے، بھائی کو مار مار کے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں جو ہے وہ قافلہ والوں کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کر دیا، یعنی انہوں نے ظلم کیا اپنے بھائی کے اوپر، اور سبب کیا بنا تھا میرے بھائیوں؟ یہی حسد جو ہے وہ سبب بنا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ذنوب ہے، یعنی سارے گناہوں کی ماں جو ہے یہ حسد ہے۔ اپنے رب کی رضا کے اوپر راضی دینا سیکھ لو، یقین جانیے اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رضا بھی جو ہے وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدشے کا میرے نبی نے اظہار فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ مرض حسد والا میری امت میں نہ پھیل جائے، اگر یہ مرض میری امت میں پھیل گیا تو میری امت جو ہے وہ برکات سے محروم ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کے حصے انہیں نہیں ملیں گے۔ آج دیکھیے یہی حسد ہے، حسد کی وجہ سے لڑائیاں بڑھ رہی ہیں، حسد کی وجہ سے تہمتیں بڑھ رہی ہیں، حسد کی وجہ سے قتل و غارت بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں حسد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ خدا را اپنے دلوں کو جو ہے وہ حسد سے پاک کیجئے، اپنے دلوں کو تکبر سے پاک کیجئے، اپنے دلوں کو جو ہے وہ کینے سے پاک کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کائنات کے امام نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف باتیں نہ کرو۔ آج ہر دو بندے بیٹھ کے معذرت سے مسجد میں بیٹھے ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں ہیں،
दुकान पे बैठे हैं, तस्बीहां हाथ में हैं, जहां 2 बंदे बैठे हम तीसरे बंदे की इज्जत का जनाजा निकाल रहे होते। दुनिया में तोहमत लगाना आसान है। मैं यहां पे बैठ के कहूं फलां बंदा हराम कमाता है, मगर ना लेके अगर कहना मेरे रब ने कल मुझे कहा आ इधर मैदान में इसको साबित कर, मैं कहां से साबित करूं? आप अगर दुनिया में किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं, लगाएं किसी औरत के ऊपर तोहमत, लगाएं किसी मर्द के ऊपर तोहमत, यार हमारा ईमान इतना कच्चा है, हम एक दूसरे किसी की बात को सुनकर उसी के ऊपर अपनी राय कायम कर ले। मेरा रब कहेगा लाओ गवाह, मेरा रब कहेगा इस बात को तूने साबित करना है। वहां फिर हम क्या कहेंगे? नहीं जी मैं तो फलानी गली जो सुनी थी, मैंने तो फलां से सुनी थी। वो कहेगा मैंने फलां से सुनी थी। अल्लाह फरमाएंगे क्या तूने सूरतुल हुजुरात की आयत नहीं पढ़ी थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जो दस्तूर हयात था, तेरे पास वक्त ही नहीं था तू उसे सीखता, तूने सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल करके अपनी राय को कायम कर लिया। आज इसे उठा के जहन्नम की तरफ फेंक दो। मैं अल्लाह ना इसके साथ कलाम करूंगा और ना मैं अल्लाह इसे कोई अपनी रहमत का हिस्सा दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया साहबा ये देखना ये बंदा भी गुजरने वाला, ये जन्नती बंदा है। ये किसने कहा? ये मेरे नबी ने कहा। साहबा देख रहे हैं वो बंदा गुजर रहा, यूं अपनी दाढ़ी को साफ करते हुए। फिर मेरे नबी ने कहा ये जन्नती। फिर मेरे नबी ने कहा, वो बाहर से गुजर रहा। अब्दुल्ला इब्न उमर के दिल में बात आई कि यार मैं चेक करूं इस बंदे में कौन सी ऐसी खूबी है कि दरबार रिसालत से ये तमगा मिला है, दरबार रिसालत से ये टिकट मिला है कि तुमने जन्नती देखना है तो वो देख लो। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं उसके घर में चला गया। 3 रातें मैंने उसके घर में गुजारी। 3 रातें जब मैं उसके घर में गुजारी तो मुझे कोई इतनी लंबी चौड़ी इबादत भी नजर ना आई। तो मैंने उसे जाते हुए कहा मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से दरबार रिसालत से तुझे जन्नत की बशारत मिली है? तो उन्होंने कहा, अपने यूं दिल पे हाथ रख के कहा, ऐ मेरे भाई अब्दुल्ला, नमाजें मैं 5 पढ़ता हूँ दिन में, थोड़े बहुत नवाफिल भी पढ़ लेता हूँ, सदका कर नहीं पाता, गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं इस बात के ऊपर कसम उठा के कहता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात की कसम है, इस दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए न खोट है, न बुग़्ज़ है, न हसद है। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, मेरे नबी ने अपनी जुबान से ऐलान कर दिया, अगर किसी ने कुछ जन्नती देखना है तो मेरे इस सहाबी को। तो इसलिए मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बात कर रहा हूँ, ला यज़ालुन नास बिखैरिन मा लम यतहासदू। मेरे नबी ने फरमाया तो लोग हमेशा खैर पर रहेंगे, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर में रहेगी। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जो किसी के साथ भलाई करता है अल्लाह उसके साथ भलाई करते हैं, जो किसी के साथ उसकी जरूरत में काम आता है अल्लाह उसकी जरूरत में काम आ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे नबी ने फरमाया ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा लम यतहासदू। फरमाया कि लोग हमेशा खैर पे रहेंगे जब वो एक दूसरे से हसद नहीं करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत खैर में रहेगी, मेरी उम्मत बरकतों में रहेगी, मेरी उम्मत अल्लाह की रहमत के साए में रहेगी। वो थोड़ा भी कमाएंगे अल्लाह बरकतें डाल देंगे। यकीन जानिए आज हर तरफ नहूसत छाई हुई है, निजाम भी ऐसा है, मामलात भी ऐसे हैं, महंगाई की चक्की में हर रोज हम पिस रहे हैं। महंगाई की चक्की में इतना महंगाई का बोझ हमारे ऊपर डाल दिया गया है, बिजली की सूरत में, टैक्सों की सूरत में। यकीन जानिए जीना मुश्किल हो गया।
یہ اللہ کی ناراضگی ہے. ہمارا بھی قصور ہے اس میں، ہمارا بھی اپنا قصور ہے اس میں. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے رب کی اپنے دلوں کو، اگر صرف میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے جا کے کہیں کہ میرے دل کا ٹیسٹ کر کے حسد چیک کر، جس کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے. دنیا کی کوئی مشینری آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ کے دل میں حسد ہے، آپ کے دل میں کینہ ہے. یہ آپ نے خود چیک کرنا ہے. اگر میں ابتدا میں کہا تھا کوئی ٹیبلٹ بھی بتا دوں گا، وہ یہی ہے. اگر حسد سے بچنا چاہتے ہو، جو بندہ آیت الکرسی صبح و شام پڑھ کے سوئے گا، اللہ اس کے دل کو حسد سے پاک فرما دے. جو بندہ ہر روز سورۃ فلق ناس پڑھ کے سوئے گا، اللہ اس کے دل کو حسد سے پاک اور صاف فرما دیں گے. میرے بھائیوں، اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، نیکیاں ضائع ہونے سے بچائیں. حسد نہ کریں، حسد نہ کریں کسی کے اوپر. اپنے بھائی کا مکان، اپنے بھائی کا لباس، ہمیں صورتوں کی تھوڑی آئے، ہماری عادت ہے نا ایسے، اندر ہی کڑتے رہتے ہیں، اندر ہی مرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے بندو اپنا حوصلہ بڑھا کر، یا یہ ہمارے بھائی کا مکان ہے، یہ ہمارے دوست کی گاڑی ہے، یا یہ اس کا ہے، اللہ برکت ڈال دے. پھر دیکھنا، یہ کر کے دیکھنے میں آپ کو وظیفہ یہ بتا رہا ہوں، یہ کر کے دیکھنے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ کی نصرت آئے گی. اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.